بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 12واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ بوڑھا طالب علم۔ سکاکی ایک ماہر فنکار اور کاریگر آدمی تھا۔ سکاکی ایک ماہر فنکار اور کاریگر آدمی تھا۔ اس نے نہایت مہارت اور دلچسپی کے ساتھ ایک ایسی عمدہ اور خوبصورت دوات بنائی جسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اس سے امید تھی کہ بادشاہ فنکارانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔ چنانچہ بے شمار امیدوں اور ہزاروں آرزوؤں کے ساتھ اس نے وہ دوات بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ شروع میں بادشاہ اس کی فنکاری سے بہت متاثر ہوا، لیکن بعد میں ایک ایسا ناخوشگوار حادثہ پیش آیا جس نے سکاکی کی زندگی اور اس کی فکری صلاحیتوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دی۔ جس وقت بادشاہ اس خوبصورت دوات کی کاریگری کا معائنہ کر رہا تھا اور سکاکی خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ لوگوں نے اطلاع دی کہ ایک عالم ادیب فقیہ دربار میں تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مرد عالم دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ ان کے استقبال اور ان سے گفتگو میں اتنا سرگرم ہو گیا کہ اسے سکاکی اور اس کی فنکارانہ مہارت کے سلسلے میں کچھ بھی یاد نہ رہا۔ یہ منظر سکاکی جیسے فنکار کے دل و دماغ کو متاثر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ بادشاہ کی یہ بے توجہی اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کی وہ حوصلہ افزائی نہ ہو سکے گی اور اب کسی چیز کی آرزو یا امید کرنا بیکار ہے، لیکن سکاکی کی بلند پروازی اور فنکارانہ صلاحیت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہ دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو اب تک دوسرے لوگوں نے کیا ہے، ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو اب تک دوسرے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کھوئی ہوئی امیدوں کو علم و ادب اور کتابوں کی دنیا میں تلاش کرنے کا آخری فیصلہ کر لیا، لیکن ایک ایسے عقلمند آدمی کے لیے جس نے اپنی جوانی کے دن دوسرے کاموں میں بسر کیے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہونا آسان نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار بھی نہ تھا۔ مچھلی کو جس وقت بھی پانی سے باہر نکالتے ہیں وہ تازی ہوا کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ دشوار بات یہ تھی کہ شروع میں اسے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئی۔ شاید ایک طویل عرصے تک فنکارانہ اور صنعتی کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے اس کے علمی اور ادبی ذوق میں جمود پیدا ہو گیا تھا، لیکن عمر کی زیادتی اور استعداد کی کمی اس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کر سکی اور وہ نہایت ذوق و شوق اور علمی لگن کے ساتھ درس حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی درمیان ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ فقہ شافعی پڑھانے والے استاد نے اسے یہ مسئلہ سکھایا۔ استاد کا عقیدہ ہے کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ سکاکی نے اس جملے کو کم از کم 10 بار دہرایا تاکہ امتحان کے موقع پر وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں، لیکن جب اس سے اس درس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتے کا عقیدہ یہ ہے کہ استاد کی کھال
دباغت کے بعد پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر تمام حاضرین مجلس ہنسنے لگے اور سب نے یہ خیال کیا کہ بوڑھے آدمی میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد سکاکی صرف وہ مدرسہ نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اتفاق سے وہ ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک بلندی سے پتھر پر بوند بوند پانی ٹپک رہا ہے، اور بوند بوند پانی ٹپکنے کی وجہ سے اس سخت پتھر میں بھی سوراخ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کچھ دیر تک اسی موضوع پر سوچتا رہا۔ اس بات نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور کہنے لگا، میرا دل پڑھنے لکھنے کی طرف چاہے بالکل ہی مائل نہ ہو، لیکن اس میں پتھر جیسی سختی تو نہیں ہے، لہٰذا یہ قطعی ناممکن سی بات ہے کہ میں لگاتار محنت کے ساتھ پڑھتا رہوں اور علم حاصل نہ کر سکوں۔ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ آیا اور حصول علم میں پوری طرح سرگرم ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ اپنے عہد کے نامور دانش مندوں میں شمار کیا جانے لگا۔ ماہر علم نباتات شورالدولینہ کے معلمین نے انتہائی یاس و ناامیدی کے ساتھ آپس میں یہ طے کیا کہ اس کے والد کے سامنے جو شہر کا پادری تھا، یہ تجویز رکھیں کہ وہ اپنے لڑکے کو دستکاری وغیرہ کی ٹریننگ دلائے، کیونکہ اس میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ حصول علم کی امید میں وقت ضائع کرنا قطعی بیسود ہے، لہذا وقت بیکار کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اس درمیان کوئی اچھا سا ہنر سیکھ لے۔ معلمین کی بات سن کر لینا کے والدین پر اداسی طاری ہو گئی۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے دور کا بہت بڑا عالم بن جائے۔ چنانچہ اس ناامیدی اور غیر معمولی اداسی کے باوجود انہوں نے اپنے لڑکے کو علم طب حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا، لیکن استعداد کی کمی کو نگاہ رکھتے ہوئے اس کے اخراجات کے لیے بہت تھوڑا سا روپیہ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اس کے ایک دوست نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو وہ یونیورسٹی کے احاطے میں بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جاتا۔ لینا کو والدین کی دلچسپی کے خلاف علم طب سے کوئی لگاؤ نہ تھا، بلکہ وہ علم نباتات میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے گھاس وغیرہ کو بہت عزیز رکھتا تھا اور یہ خصلت اسے اپنے باپ سے میراث میں ملی تھی۔ اس کے باپ کا باغ خوبصورت قسم کے پیڑ پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ جس وقت لینا بہت کم سن تھا، اس کی ماں کی یہ عادت تھی کہ روتے ہوئے لینا کو بہلانے کے لیے وہ اس کے ہاتھ میں خوبصورت پھول دے دیا کرتی تھی، اور لینا وہ خوبصورت پھول لے کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ جس زمانے میں وہ میڈیکل کالج میں علم طب حاصل کر رہا تھا، اسے فرانس کے مشہور گیاہ شناس کی ایک کتاب مل گئی۔ چنانچہ گھاس پھوس اور پھول پتیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی دلچسپی جاگ اٹھی۔ اس زمانے میں ماہرین گیاہ شناس کے سامنے گھاس اور دیگر نباتات کی صحیح طبقہ بندی کا مسئلہ بڑے زوروں پر چل رہا تھا۔ اس علم میں اپنی مخصوص دلچسپی کی وجہ سے لینا تذکیر و تانیث کی بنیاد پر گھاس اور دیگر نباتات کی ایک مخصوص اور صحیح طبقہ بندی کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس موضوع پر اس نے ایک زبردست کتاب تحریر فرمائی جو اس عہد کے
مشہور اور معروف ماہرین علم نباتات کے درمیان بہت مقبول ہوئی۔ کتاب کی اشاعت کے بعد میڈیکل کالج انتظامیہ کی طرف سے یہ سوچا جانے لگا کہ لینا کو اس میدان کی جملہ سہولتیں اسی کالج میں فراہم کر دی جائے تاکہ وہ مزید تحقیقی کام انجام دے سکے، لیکن دوسرے لوگوں کے حسد کی وجہ سے یہ اسکیم جامع عمل نہ پہن سکی۔ لینا اپنی شاندار کامیابی پر جھوم اٹھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کامیابی کا مزہ چکھا تھا، لیکن اسے اس عظیم کامیابی کی خصوصی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ وہ اس میدان میں نئی معلومات کی تلاش میں ہمتاً سرگرم ہو گیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ علوم طبی میں اور زیادہ مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اسباب سفر کے طور پر ایک صندوق، کچھ کپڑے اور ایک دوربین اور کچھ کاغذات ساتھ لے کر لینا پا پیادہ طویل سفر پر نکل پڑا۔ اس نے 7,000 کلومیٹر کا سفر بے شمار مصائب اور پریشانیوں میں طے کیا اور مختلف قیمتی معلومات اور بیش قیمت علمی ذخائر کے ساتھ ایک طویل مدت کے بعد وطن واپس آ گیا۔ تقریباً 3 برس بعد 1735 میں وطن کے حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے لینا سویڈن سے ہامبرگ چلا گیا۔ لینا نے اس سفر کے دوران بہت سی نادر روزگار اشیاء جمع کی تھی، چنانچہ ہامبرگ کے میوزیم میں اس نے میوزیم کے چیئرمین کو وہ تمام چیزیں دکھائیں جو اس نے سفر کے دوران جمع کی تھیں۔ ان چیزوں میں ایک نیلے رنگ کا سانپ بھی تھا جس کے 7 سر تھے۔ سانپ کے 7 سر بالکل ایک جیسے تھے۔ میوزیم کے افسران نے اس بات کی اطلاع قاضی تک پہنچا دی۔ قاضی نے لینا کی آمد کو بدشگونی پر محمول کرتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ اسے فوراً ہی شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ لینا نے اس کے بعد بھی اپنے سفر کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوران سفر ہی میں اس نے علم طب میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے لیے اپنا تحقیقی مقالہ تیار کر ڈالا۔ اس نے اپنی عظیم الشان کتاب فطرت کی توانائی سفر کے دوران شہر لیدن میں شائع کر دی۔ اس کتاب کی وجہ سے اسے غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی اور ایمسٹرڈم کے ایک دولت مند تاجر نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں آپ کے لیے ایک نہایت عمدہ اور عالیشان باغ کا انتظام کیے دیتا ہوں جہاں بیٹھ کر آپ مزید تحقیقی خدمات انجام دے سکیں۔ اس نے یہ بات مان لی اور اپنے ایک معاون کے ساتھ اسی باغ میں علمی تحقیق کا کام کافی بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے فرانس کا سفر بھی کیا اور وہاں کے مودون نامی جنگلوں سے مختلف انواع و اقسام کی گھاس اور نباتاتی نمونے جمع کیے۔ آخرکار لینا مسافرت اور پردیس کے غم اور وطن کی محبت میں مبتلا ہو کر سویڈن واپس آ گیا۔ اس بار وطن والوں نے اس کی عالمی شہرت اور مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا زبردست استقبال کیا اور اس کی سہولت کے تمام سامان فراہم کر دیے۔ یہی وہ وطن تھا جہاں لینا کے مدرسین نے کچھ دنوں قبل اسے درس دینے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا تھا۔ سخنور دموستنس یونان قدیم کا مشہور اور معروف خطیب،
سیاتمدار تھا۔ یہ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا ہم اثر تھا۔ سن بلاک کو پہنچنے سے قبل وہ ایک تقریر کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریر کے ذریعے اس کا یہ مقصد نہ تھا کہ وہ لوگوں پر اپنے علم کا رعب جما سکے، اور اپنی تقریر کے ذریعے وہ یہ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ دربار عدالت میں وکالت کے فرائض انجام دینے کی صلاحیت کا مالک ہے، بلکہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی کمسنی کے عالم میں اس کے باپ کی بہت بڑی دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ اس کے باپ کے دوست اور باپ کی وفات کے بعد اس کی سرپرستی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ شروع میں اس نے ہر ممکن کوشش کی، مگر میراث میں کوئی چیز بھی اسے حاصل نہ ہو سکی، اور وہ اس خیانت کا مجمع عام میں تذکرہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شروع میں لوگوں نے اس کی تقریر میں کوئی دلچسپی نہ لی، اور کسی قسم کی معمولی سی حوصلہ افزائی کے بجائے لوگوں نے اس کی تقریر میں طرح طرح کی خامیاں نکالنی شروع کر دیں۔ کوئی انشاء کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا تو کوئی اس کی آواز میں عیب نکال رہا تھا، لیکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت، مثالی محنت اور دوستوں کی تشویق کی بدولت اس نے اس طرح کی ساری خرابیوں کو پوری طرح دور کر لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک خفیہ جگہ منتخب کر لی اور پوشیدہ طریقے سے تقریر کی مشق کرنے لگا۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ درست کرنے کے لیے منہ میں بالو رکھ کر نہایت بلند آواز میں شعر پڑھا کرتا تھا تاکہ اس کی آواز اچھی ہو جائے۔ وہ اپنی سانس کو طاقتور بنانے کے لیے طویل نظموں کو زوردار آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اکثر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر تقریر کی مشق بھی کرتا تھا تاکہ خود اپنے ہی چہرے پر رونما ہونے والے تاثرات کا اندازہ لگا سکیں اور اس کی جھجک بھی دور ہو جائے۔ بہرحال محنت اور لگن کی وجہ سے اس نے اس میدان میں بڑی ترقی کی، اور تھوڑے دنوں بعد ہی وہ دنیا کے مشہور سخنوروں میں شمار کیا جانے لگا۔ طائف کے سفر کا حال۔ طائف کے سفر کا پھل۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مہربان خدیجہ کچھ دنوں کے وقفے سے دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چچا کی شفقتوں سے محروم ہو گئے جو گھر کے باہر ان کا دفاع کیا کرتا تھا، اور کچھ دنوں کے اندر خدیجہ جیسی شریک حیات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے جو اندرون خانہ ان کی دلجوئی کا سامان فراہم کیا کرتی تھی۔ ابو طالب کی وفات سے رسول مقبول کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کی وفات کی وجہ سے قریش کو موقع مل گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کرے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تبلیغ اسلام کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنا شروع کیا۔ ابھی ابو طالب کی وفات کو چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ لوگوں نے گلی سے گزرتے ہوئے رسول کے سر پر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری پھینک دی، چنانچہ ان کا تمام جسم خاک آلود ہو گیا اور وہ اسی حالت میں گھر واپس آئے۔ ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا
دوڑتی ہوئی آئی اور باپ کے خاک آلودہ سر اور بال صاف کرنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دختر عزیز کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی گریہ مت کرو اور زیادہ صدمہ مت اٹھاؤ، تمہارا باپ تنہا نہیں ہے بلکہ پروردگار اس کا نگہبان ہے۔ اس واقعے کے بعد تبلیغ اسلام کی غرض سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ سے تنہا نکل پڑے اور قبیلہ ثقیف کے درمیان دین خدا کی تبلیغ کے لیے شہر طائف کی طرف چل پڑے۔ طائف اچھی آب و ہوا اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور تھا اور مکہ کے دولت مند لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے برابر آیا کرتے تھے۔ طائف کے لوگوں سے بہت زیادہ امید نہ تھی۔ ان لوگوں کے جذبات اور خیالات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے خانہ کعبہ کی مجاورت میں زندگی بسر کرنے والے دوسرے اہل مکہ کے تھے۔ یہ لوگ بھی بت پرستی کے سایہ میں آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے کے قائل تھے، لیکن رسول اکرم مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہونے والے نہ تھے۔ وہ ان مشکلات کے بارے میں برابر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے بڑی سے بڑی دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ آمادہ رہا کرتے تھے۔ وہ شہر طائف میں داخل ہوئے اور اہل طائف کی زبان سے بھی وہی باتیں سنی جو اکثر مکہ والوں کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا، کیا دنیا میں کوئی اور نہ تھا کہ خداوند عالم نے تمہیں رسول بنا کر بھیج دیا؟ دوسرے نے کہا، خلاف خانہ کعبہ کی قسم، تو پیغمبر خدا نہیں ہے۔ اور تیسرے شخص نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے بات کرنے کے لیے قطعی آمادہ نہیں ہوں۔ غرض یہ کہ لوگوں نے رسول مقبول کو اس قسم کے حوصلہ شکن جواب دینے شروع کر دیے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ طائف کے لوگوں نے رسول مقبول کی تبلیغ پر قطعی توجہ نہ دی۔ صرف یہی نہیں، ان لوگوں نے شہر کے اوباش یا ادباش لوگوں اور غنڈوں سے کہا، ان لوگوں نے شہر کے غنڈوں سے کہا کہ رسول اکرم کو شہر سے باہر نکال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سادہ دل لوگ ان کی تبلیغ کا شکار ہو جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسول کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور انہیں گالیاں بھی دیں۔ اس طرح رسول اکرم کو زخمی حالت میں شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ زخموں سے چور شہر کے باہر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے۔ یہ باغ قبیلہ قریش کے عتبہ و شیبہ نامی دولت مند تاجروں کا تھا۔ اتفاق سے اس وقت باغ کے دونوں مالک وہاں موجود تھے اور دور کھڑے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور رسول کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد طائف کے غنڈے واپس چلے گئے اور رسول مقبول عتبہ و شیبہ سے دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ بالکل تنہا تھے، صرف ان کا پروردگار ہی ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ انہوں نے رب بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ کہنے لگے، اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور ان لوگوں کی بدسلوکی و ایذا رسانی کی شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہماری راہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے پروردگار،
تو پسماندہ اور کچلے ہوئے طبقے کے لوگوں کا خدا ہے تو میرا خدا ہے، اور مجھے کن لوگوں کے درمیان چھوڑ رکھا ہے؟ یہ لوگ مجھے زخمی کر رہے ہیں اور تو بالکل بیگانگوں کی طرح سلوک کر رہا ہے۔ کیا تو نے دشمن کو میرے اوپر تفوق اور برتری عطا کر دی ہے؟ اے مالک کائنات، مجھے بخوبی علم ہے کہ مجھ پر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں، پھر بھی ہر حال میں مجھے تو بس تیری رضا اور خوشنودی درکار ہے۔ اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تیری اس نورانی ذات کے سائے میں پناہ لیتا ہوں جس نے کائنات سے تاریکی کا بالکل خاتمہ کر دیا اور ظلمت قدع کائنات روشن اور تابناک ہو گیا۔ تیری ذات کی بدولت دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست ہو گئے ہیں، چاہے تو مجھ پر اپنا عذاب نازل کر دے، پھر بھی میں تیری طرف سے ملنے والی ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میری تو ہمہ وقت یہی کوشش ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کائنات میں تجھ سے بڑا طاقتور کوئی اور نہیں ہے اور تو کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ باغ کے مالک ادبا اور شیبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکست سے بڑی خوشی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے غلام عداس کو حکم دیا کہ ایک پلیٹ انگور لے جا کر اس آدمی کے سامنے رکھ دو جو دور اس درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس مسیحی غلام کو یہ بھی ہدایت دی کہ انگور دے کر فوراً ہی واپس لوٹ آنا۔ عداس انگور لیے ہوئے آیا اور رسول مقبول کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اسے کھا لے۔ رسول مقبول نے انگور ہاتھ میں لیا اور کھانے سے پہلے کلمہ بسم اللہ ادا کیا۔ اس سے قبل عداس نے یہ کلمہ کبھی نہ سنا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے رسول مقبول کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگوں کا معمول نہیں ہے۔ میں نے یہاں کے لوگوں کی زبان سے یہ جملہ کبھی نہیں سنا، آخر یہ کون سا جملہ تھا؟ رسول اکرم: اے عداس، تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے؟ میں بنیادی طور پر نینوا کا رہنے والا ہوں اور مذہبی اعتبار سے عیسائی ہوں۔ تو نینوا کا رہنے والا ہے، یعنی یونس بن متی جیسے صالح بندہ خدا کا ہم وطن ہے۔ تعجب ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یونس بن متی کا نام کیسے معلوم ہوا۔ جس زمانے میں نینوا میں رہا کرتا تھا وہاں ایسے 10 آدمی بھی نہ تھے جو یونس کے باپ متی کا نام جانتے ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہو گیا۔ یونس میرے بھائی ہیں، وہ خدا کے پیغمبر تھے اور میں بھی خدا کا پیغمبر ہوں۔ ادبا و شیبہ دور کھڑے دیکھتے رہے کہ عداس گفتگو میں محو ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان لوگوں کی ہر ممکن کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ رسول اکرم سے لوگ ملاقات اور گفتگو نہ کرنے پائیں۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے جو سوچا تھا وہ صحیح نکلا۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ عداس خاک پر گر پڑا اور رسول کے ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ ایک نے دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھا، بیچارے غلام کو اس نے خراب کر ڈالا۔ ابو اسحاق صابی 4 صدی ہجری کے مشہور اور نامور عالموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک عباسی خلیفہ کے دربار میں اور ایک مدت تک عز الدولہ بختیار آل
بوویا کے دربار میں ملازم تھا۔ ابو اسحاق سابی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے لوگ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر نبوت پر ان کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہوا کرتا ہے۔ عزالدولہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو الاسحاق اسلام قبول کر لے، مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ابو الاسحاق رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کا احترام کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا کرتا تھا، اور اسے قرآن مجید بھی حفظ تھا۔ وہ اپنے خطوط اور دیگر تحریروں میں قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا کرتا تھا۔ ابو اسحاق ایک عقلمند ادیب اور نامور شاعر تھا، اور اس دور کے جلیل القدر عالم اور عظیم المرتبت شاعر سید شریف رضی سے اس کی گہری دوستی تھی۔ 384 ہجری میں ابو اسحاق اس دنیا سے اٹھ گیا۔ سید رضی نے اپنے جگری دوست کی وفات پر ایک درد انگیز مرثیہ نظم کیا جس کا مضمون اس طرح سے ہے: کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ کیسی بلند شخصیت کا جنازہ اٹھ گیا؟ کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ شمع محفل کس طرح خاموش ہو گئی؟ ایسا پہاڑ زمین پر گر پڑا کہ اگر یہ بھاری بھرکم پہاڑ دریا میں گر جاتا تو دریا میں ہیجان پیدا ہو جاتا اور اس کی سطح کف آلود ہو جاتی۔ تیری وفات سے قبل مجھے یقین نہ آتا تھا کہ مٹی تجھ جیسے کوہ عظیم کو اپنے دامن میں چھپا سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ کوتاہ نظر لوگوں نے سید رضی کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہنے لگے، تجھ جیسے ذریت رسول کے لیے یہ بات قطعی زیبا نہیں دیتی کہ ایک صحابی مذہب شخص کی وفات پر مرثیہ لکھ کر اظہار افسوس کرے، جبکہ صحابی شریعت اسلام کا سخت منکر تھا۔ سید رضی نے اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ابو اسحاق صحابی کا مرثیہ اس کے علم و فضل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا ہے، بلکہ در حقیقت میں نے اس کے علم و فضل کا مرثیہ کہا ہے۔